بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نظر پر بات ہوئی تھی کہ نظر لگتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ نظر لگنے سے بچنے کے لیے جو مسنون دعا ہے، اذکار ہیں، ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل امین آ کر دم کرتے تھے نظر سے بچنے کے لیے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جن کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، اپنا کام کاروبار ہو، یا اپنی کوئی بھی چیز ہو، پڑھنے پڑھانے کی چیز ہو، مدرسہ ہو، دکان ہو، گھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس پہ اپنے دوستوں کی اور اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں دوسرے لوگ نظر لگاتے ہیں، خود اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی نظر بھی لگتی ہے، اور نظر لگائی بھی جاتی ہے۔ اور جب اس کے ساتھ حسد بھی مل جاتا ہے، جس آدمی کی نظر لگ رہی ہے یا جو آدمی نظر لگا رہا ہے وہ حاسد بھی ہے، اس کو حسد بھی ہے کہ یہ مدرسہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ طالب علم کیوں آگے یہ اتنے نمبر کیوں لے رہا ہے، کتنا آگے بڑھ رہا ہے، یہ کاروبار اتنا آگے جا رہا ہے۔ اگر حسد بھی ہے اس کو، اور نظر بھی لگ رہی ہے یا نظر بھی لگا رہا ہے ساتھ میں، اور پھر جیسے میں نے کل ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ العین قد تصحب الشیطان، شیطان بھی ساتھ اس میں، شیطان سحر اور نظر اور حسد، ان تینوں کے ساتھ اپنی طاقت کو اور اپنی اس کو ساتھ ملاتا ہے، تو پھر اس کی ہلاکت خیزی اور نقصان، اس کا ضرر کا پہلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں جیسے میں نے کل حدیثوں کے مطابق عرض کیا تھا کہ اس سے اموات بھی ہو جاتی ہیں، ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، اچانک ایسے نظر لگ گئی اور بالآخر اس کی وجہ سے موت واقع ہوگی۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست موت واقع ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر لگنے کی وجہ سے کسی ایسی خطرناک بیماری میں ابتلا ہو جاتا ہے جو بالآخر اس کو موت تک پہنچا دے، یا مفلوج کر دے، یا اس کو نقصان پہنچا دے، کمزور کر دے اس کو۔ اور وہ لوگ جن کی قوت قلب کمزور ہوتی ہے، قوت دفاع کمزور ہوتی ہے ان پہ یہ چیزیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ حسد ہو۔ اس لیے قوت مدافعت اور قوت قلب یہ آتی ہے ذکر اللہ سے۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، اتنی آپ کا قلب مضبوط ہوگا، قوت مدافعت مضبوط ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی دیوار ہوتی ہے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی جماعت سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس سے تمہیں استقامت حاصل ہوگی۔ تو ظاہری جنگ میں بھی استقامت اور قوت قلب اور ثبات قدم و ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ویسی ذکر اللہ سے قوت قلب اور قوت مدافعت حاصل ہوتی ہے، دفاع ہوتا ہے، لیکن وہ مسنون اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نظر، جادو اور حسد اور جنات سے بچنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمائے، ان کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں پر بھی بہت زیادہ نظر کا اثر ہوتا ہے، اپنی نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے، سب زیادہ شاید ماں باپ کی نظر لگتی ہے۔ جو بچے اکلوتے ہوتے ہیں یا ان میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے شکل و صورت کے لحاظ سے یا ان حرکات کے لحاظ سے، کوئی بھی لاڈ اور پیار کے اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز، تو اس میں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں اب نمبر وار بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت الکرسی اور معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جب کسی پر نظر لگنے کا پتہ چل جائے کسی کو نظر لگ گئی ہے، تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے خود دم کر دیں۔ اتنا انتظار نہ کریں کسی کے پاس ہم جائیں گے اور مولانا صاحب ملیں گے، خود پڑھ لیں، روزانہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر پتہ چل جائے کس کی نظر لگی ہے، تو اگر اس سے وضو اور غسل کا پانی مل سکتا ہو
اگر وہ دے سکتا ہو تو وہ لے کر اس کے اوپر ڈالنا چاہیے، بچے پر، یہ جو بھی شخص ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اذا استغسلتم فاغسلوا، جب تم سے غسل کا پانی مانگا جائے علاج کے لیے تو تم دے دو اس کو۔ تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور تو اگر کوئی ایسا دے سکتا ہو تو اس کا کرنا چاہیے۔ اور تیسرے یہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن کل نفس حاسدہ، بہت جامع دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر بچہ ہے وہ تو نہیں پڑھ سکتا تو اس کے اوپر استغاثہ پڑھیں، اعیذک بکلمات اللہ التامہ، میں آپ کو پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے ان فیصلوں کے کلمات کے ساتھ جو اٹل ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہر نظر لگنے والی آنکھ سے، ہر حسد کرنے والی نفس سے، اور ہر شیطان سے، اور زہریلے جانور سے، کوئی بھی زہریلے جانور ہوتے ہیں۔ تو بڑی جامع دعا ہے اعیذک، اور اگر یہ بچہ ہو، اگر بچی ہو تو اعیذکی، کیونکہ عربی میں کی جو ہے نا اس کے لیے تانیث کے لیے ہوتا ہے، اور اگر دو ہوں تو اعیذکما، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ جو دم کرتے تھے تو فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل امین نے اسی طریقے سے دم کیا تھا کہ میں اللہ کے نام پہ آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے، اور ہر اس آنکھ سے جو حسد کرنے والی ہو، اللہ آپ کو شفا دے۔ تو کتنے اچھے کلمات ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو جو کچھ یہ باتیں ہیں، یہ وظائف بتائیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، طلباء کو، اساتذہ کو، عام لوگوں، سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔